إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم سب اسے اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات رکھوں، بطور تمہید کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو دین اسلام جیسی نعمت ملی ہے، یہ بہت بڑی یہ نعمت ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، جو اسلام ہمارے درمیان میں ہمارے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، یہ کامل ہے، اکمل ہے اور مکمل ہے اور جامع دین ہے۔ اب اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کمی اور بیشی کرنے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس دین میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرے یا دین میں کسی چیز کو اضافی سمجھ کر کے نکالنے کی کوشش کرے، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں الحمدللہ اللہ نے اس کا حل اسلام کے اندر بتا دیا ہے۔ اللہ نے قاعدہ دے دیا ہے، اصول دے دیا ہے۔ قیامت تک جتنے نئے نئے مسائل آئیں گے، پیدا ہوں گے، ان سب کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔
ہاں سمجھنے والا چاہیے، وہ بصیرت چاہیے، وہ عقل چاہیے، وہ فہم چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور اس حوالے سے اگر میں آیات کی بات کروں، اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں، اور وہیں پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑی ہیں۔ اس میں تشریح میں اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ میں نے بطور تمہید کے بات رکھی کہ اسلام جیسی نعمت کی قدر و قیمت کرو اور سمجھو۔ جو اللہ نے جو دین ہمارے درمیان میں نازل کیا، اللہ نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے، تو لہذا ضروری یہ ہے بتلانا، ہم نے ضروری یہ سمجھا کہ ماہ شعبان کے حوالے سے چونکہ 3 تاریخ اس کا پہلا عشرہ لگ چکا ہے، اور آنے والا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لحاظ سے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے، مہینے کے اعتبار سے، ظروف اور مکان کے اعتبار سے امت کی رہنمائی کی جائے، ورنہ کسی اور عنوان پر ہمیں گفتگو کرنی تھی، لیکن جب کیلنڈر پر ہماری نظر پڑی اور 3 تاریخ ہمیں نظر آیا ماہ شعبان کا، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ شعبان کے کچھ فضائل ہیں، اس کی کچھ اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان میں کچھ بدعات اور خرافات بھی ہیں جو اس امت میں کہیں نہ کہیں داخل ہو گئی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی حوالے سے کچھ گفتگو، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان میں روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس کی راویہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہرا الا رمضان وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ کیا اس حدیث کا معنی؟ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ توڑے ہی گے نہیں، لگاتار روزے رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام جب روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ مائی عائشہ آگے فرماتی ہے مکمل مہینہ اگر آپ علیہ السلام نے کسی مہینے میں مکمل روزہ رکھا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان مہینہ مکمل روزہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا، اور ایک حدیث اور سن لیجئے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ کون سا ہے جس میں روزہ رکھنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ شہر شعبان لتعظیم رمضان، کا شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ آگے آنے والا جو مہینہ ہے وہ بڑا ہی متبرک، بڑا ہی مقدس، بڑی ہی بزرگی اور بڑی ہی عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو لہذا رمضان کی تیاری کے پیش نظر بطور مقدمہ کے، بطور تیاری کے، اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ
سب سے بڑی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، چونکہ ہماری اس مسجد میں خواتین بھی آتی ہیں تو ان کے لیے بھی پیغام ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے روزے چھوٹ جاتے تھے مخصوص حالت کی وجہ سے، مخصوص ایام کی وجہ سے خواتین کے روزے چھوٹ جاتے تھے۔ امہات المومنین کیا کرتی تھی؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ آپ جب روزے سے رہیں تو ہم بھی روزے سے رہیں، تاکہ شوہر کو تکلیف نہ ہو، شوہر کو پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ وہ دیکھتے تھے شعبان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو ازواج مطہرات کیا کرتی تھی؟ ان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے نا رمضان کے روزے، وہ شعبان کے مہینے میں مکمل کرتی تھی۔ سبحان اللہ! اسلام کس قدر رحمتوں والا ہے، وسعت والا ہے، گنجائش والا ہے، برکت والا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، شوال میں مکمل کیجئے، ذوالقعدہ میں پوری کر لیجئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری گنجائش رکھی ہے۔ آنے والا جو رمضان ہے اس سے پہلے پہلے آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا کرتی تھی؟ وہ شعبان کے مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لیتی تھی۔ لہٰذا ہماری اس مسجد میں آنے والی جتنی خواتین ہیں اور آپ بھائیوں سے ہمارا پیغام یہ ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ رمضان کے روزے اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئے تھے اور آپ مکمل نہیں کر پائے ہیں تو اس شعبان کے 15 دنوں میں مکمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ شعبان کا آنے والا جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، 3 تاریخ جس کی لگ گئی ہے، جس کسی بھائی کے، جس کسی ماں بہن کے اور بیٹی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، وہ اللہ کی توفیق اس کی مدد سے ان دنوں میں مکمل کر لے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب 15 شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو، روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ لہذا جس کسی بھائی کو روزہ رکھنا ہے اللہ سے دعا کرے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جانتے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک عادت ہو جاتی ہے انسان کو روزہ رکھنے کی۔ رمضان مہینہ آئے گا نا، بھاری نہیں پڑے گا، مشکل نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا عادت ڈالیں، اپنے نفس کو عادی بنائیں کہ شعبان کے مہینے میں کچھ مختصر روزہ رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہاں، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ آنے والا جو مہینہ ہے بڑا مقدس مہینہ رمضان ہے۔ پورا شعبان اگر آپ روزہ رکھیں گے طاقت ہو جائے گی آپ کی کمزور، قوت آپ کی ختم ہو جائے گی، طاقت میں کمی آ جائے گی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ ہاں، جو آدمی پیر کا روزہ رکھتا تھا، جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، ہر مہینے کے 3 روزہ رکھتا تھا، وہ برابر رکھے گا، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلام نے پوری اجازت دی میرے بھائیوں۔ یہ ہیں وہ باتیں جو شعبان کے فضائل کے حوالے سے ہیں۔ 2 باتیں اب تک معلوم ہو گئی ہیں اور میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی شعبان کے مہینے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں ورنہ طاقت اور قوت یہ کمزور ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان آنے سے پہلے مکمل کر لیں ورنہ گنہگار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اتنی باتیں ہیں شعبان کے حوالے سے۔ بس اب آئیے
मुख्तसर से तौर पर जल्दी जल्दी में इंशाअल्लाह कुछ शाबान के महीने में बिदआत हैं जो उम्मत में दर आई हैं, उम्मत में दाखिल हो गई हैं। शाबान का महीना जैसे आता है, हम और आप देखते हैं खास तौर पर 15 शाबान की बात है, ईद जैसा माहौल होता है। घरों को चिरागा, घरों में अगरबत्ती या मोहल्लों को सजाया जाना, मसाजिद में लाइट वगैरह का खुसूसी इंतज़ाम, 15 शाबान के दिन रोज़ा रखना, 15 शाबान की जो रात आती है ख़ास इबादत करना, इसी तरीके से ये अक़ीदा रखना 15 शाबान की रात को रूहें वापस आती हैं, आलमे अरवाह से दुनिया में आती है रूहें, और जिस घर में किसी का इंतकाल हो जाता है वो रूहें घर में आती हैं, रात भर शबबाशी करती हैं, रात भर अपना वक्त गुजार करके सुबह में वो चली जाती है मेरे भाइयों। इसी तरीके से 15 शाबान के दिन क्या होता है, रात में कब्रिस्तान की जियारत करना, कब्रों की जियारत करना, और इसी तरीके से मेरे भाइयों 15 शाबान की रात में क्या होता है, सलाते अल्फिया, जिसको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, हजारी नमाज जिसको बोलते हैं, हजारी नमाज, सलाते अल्फिया पढ़ना, चिरागा करना, धूम धड़ाके, आतिशबाजी, पटाखे और न जाने क्या क्या चीजें हैं, सब शाबान के महीने में आ गई हैं। आइए मैं इंशाअल्लाह तबारक व ताला सारी चीज़ों को तो गिना नहीं सकता हूँ, एक दो बातें इंशाअल्लाह गिना करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। सबसे पहली बात याद रखें, 15 शाबान की रात में जो नमाज पढ़ी जाती है सलाते अल्फिया कहा जाता है। हजारी नमाज जानते हैं, 100 रकात पढ़ते हैं और हर एक रकात में 10-10 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाता है, तो कितने हो गए, 1000 बार हो गए, तो इसे सलाते अल्फिया कहा जाता है। याद रखें आप, सबसे पहली बात ये नमाज प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबे कराम के दौर में, अइम्मा के दौर में, ताबईन के दौर में इस नमाज का कोई तस्वुर नहीं था। खुद मेरे आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज नहीं पढ़ी है। लिहाजा मेरे भाइयों, और जानते हैं उम्मत का ये हाल है, 15 शाबान की रात को सलाते अल्फिया नमाज पढ़ने के लिए जो आदमी जिंदगी में कभी फर्ज नमाज नहीं पढ़ा था, टोपी वोपी लगा करके, इत्र सुरमा लगा करके, खुशबू लगा करके, वो भी आदमी सफ़े अव्वल में आकर के खड़े हो जाता है। गलत है मेरे भाई, गलत है ये चीज़। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज नहीं पढ़ी है, लिहाजा हमें भी इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, शाबान में जो बिदअतें हैं उनमें एक बिदअत ये भी है कि रूहें वापस आती हैं, रूहों की हाजिरी होती है। क्या है जानते हैं, शाबान की 15 तारीख की जो रात आती है ना, उसमें घर के मुर्दा लोगों की रूहें वापस आती हैं, रात भर शबबाशी करती हैं, वक्त गुजारती हैं, और सुबह के वक्त में आलमे अरवाह में चली जाती हैं। इसलिए क्या होता है, इन रूहों का इस्तकबाल करने के लिए घरों को सजाया जाता है, लाइटों से, रोशनी से, चिरागों से लिपा पोती किया जाता है, कलर और पेंट मारे जाते हैं, और यहाँ तक कि उन मुर्दा लोगों को दुनिया में जो चीजें पसंद थी, चाहे वो खाने की चीजें हो या पीने की चीजें हो, उनकी पसंद का खाना भी बनाया जाता है। और ये अकीदा रखा जाता है कि आज 15 शाबान की रात को रूहें वापस आती हैं दुनिया में। अल्लाह की कसम है, ये प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है, यह इस्लाम नहीं है। कुरान मजीद हमें यह बताता है, हमारी शरीयत हमें यह बताती है कि जो इंतकाल कर गए हैं, अगर अहले ईमान, अगर मोमिन है वो, उनकी रूहें मकाम इल्लीन में है। अगर वो नाफरमान लोग हैं, गुनहगार लोग हैं,
इंतकाल कर गए हैं, उनकी रूह मकाम सिज्जीन में है। जो मकाम इल्लीन में है वो ऐशो आराम में है, अल्लाह की नेमतों में है, अल्लाह की बरकतों में है। जो मकाम सिज्जीन में है वो अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम में है। लिहाजा वो जो ऐशो आराम में रहने वाली रूह है वो दुनिया में वापस नहीं आती हैं। जो मकाम सिज्जीन में है उन पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब होता है, वो रूहें दुनिया में वापस नहीं आती हैं। कुरान करीम की आयत करीमा सुनिए और मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्ना कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुम इला यौमि युबअसून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, इंसान की मौत का वक्त आता है, वो अल्लाह तबारक व तआला से गुजारिश करता है, फरियाद करता है, ऐ परवरदिगारा मुझे दुनिया में भेज दे ताकि मैं दुनिया में जाकर के नेक काम करूं, सालेह काम करूं, अच्छे काम करूं। कहने वाला फरिश्ता कहता है ये तुम्हारी बेकार की बातें हैं। दुनिया से चले जाने के बाद दुनिया में किसी की रूह वापस नहीं आती है। लिहाजा ये अकीदा रखना 15 शाबान की रात को लोगों की रूहें वापस आती हैं, ये गलत है। ये कुफरिया अकीदा है, ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है, ये मुशरिकाना अकीदा है। और दूसरी बात मेरे भाइयों ये है, शाबान की बिदातों में एक बिदात ये भी है, खास तौर पर 15 शाबान के दिन हलवा खोरी की बिदात है। हलवा खोरी क्या है जानते हैं? बताया ये जाता है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? हलवा खाया था। लिहाजा हम भी उसी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हलवा खाते हैं। अच्छा जनाब आली, कभी आपने ये तहकीक की है? तारीख में इतना बड़ा झूठ शायद आपको कहीं मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, आपके दांत टूटे थे, ये सही बात है, लेकिन कब हुए थे जानते हैं? शव्वाल के महीने में, गज़वे उहुद में। उहुद लड़ाई हो रही है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जालिम ने गड़े में ढकेल लिया, आप अलैहिस्सलाम गड़े में गिर पड़े, 2 दांत आपके शहीद हो गए थे। शव्वाल के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूटे। ये जालिम 10 महीने के बाद शाबान में हलवे खा रहा है और ये बता रहा है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अरे भाई, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किसको नहीं है? कौन है वो मुसलमान जिसके दिल में नबी की अकीदत ना हो, नबी की मोहब्बत ना हो, नबी की चाहत ना हो, नबी की तड़प ना हो, नबी की याद ना हो? लेकिन मोहब्बत का ये माना थोड़ी है। शव्वाल के महीने में एक जंग में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए और आप 15 शाबान के दिन आप हलवे खा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में काम किया जा रहा है। मोहब्बत ज़्यादा ही है। दांत आप भी तोड़ना शुरू कीजिए, पता ये चलेगा 5 सालों में आपके सारे दांत गायब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये सारी बेकार की बातें हैं। हाँ, हलवा एक अच्छी चीज़ है, मुक़व्वी चीज़ है, नफ़ा बख्श है। हर घर में हलवा रहे, हलवे का इंतज़ाम कीजिए, हलवा खाइए, ताकती चीज़ है। लेकिन 15 शाबान के दिन सुन्नत समझ करके, मोहब्बत समझ करके, दीन समझ करके खाना, ये बिदात है। दुआ करे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ये मैंने मुख्तसरन बात कही है और 1-2 बातें और हैं जो इंशाअल्लाह मैं कहूँगा। वो ये है मेरे भाइयों कि 15 शाबान के दिन क्या होता है? रात में कब्रिस्तान जाया जाता है, कब्रों की जियारत। अब तो बाकायदा सियासी लीडरों की जानिब से पैसे भी आ रहे हैं,
قبرستان کو لائٹنگ، صاف ستھرائی، جو آدمی کبھی سال بھر قبرستان نہیں گیا وہ 15 شعبان کی رات میں جھاڑو لیتا ہوا نظر آئے گا اور قبروں کی صفائی کرے گا، قبرستان کی صفائی کرے گا اور اپنے مرے ہوئے لوگوں کی زیارت کرے گا، دعائیں کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جانتے ہیں مرد و زن، مردوں کا ازدحام، خواتین بھی جاتی ہیں، وہیں پر اختلاط ہوتا ہے۔ قبرستان جاؤ بھائی، جانے کا حکم ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے خاص فرمایا ہے قبرستان جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، آخرت یاد آتی ہے۔ اے آدم کے بیٹے، آج تو دنیا میں عیش و آرام کر رہا ہے، زمین کی چھاتی پر دوڑ رہا ہے، کل تجھے اسی قبر کی تاریکی میں سونا پڑے گا۔ جائیے، ہم بھی جائیں، آپ بھی جائیں، قبرستان جائیں، قبروں کی زیارت کریں، اچھی چیز ہے۔ آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن 15 شعبان کی رات خاص کر کے قبرستان جانا، اور جو دلیل دیتے ہیں جانتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے تھے۔ اچھا، یہ اتنی بات آپ نے پڑھی ہے، آگے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث میں خود بتاتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، اس حدیث کو دیوار پر مار دیا جائے۔ غلط ہے میرے بھائی۔ اور جانتے ہیں اتنے لوگوں کا بھیڑ ہوتا ہے، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، آخرت یاد آنے کے بجائے وہاں تقوی پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، پانی کی طرح تقوی بہہ جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں میلے کا ماحول، بیچنے والے، چٹپٹے بیچنے والے، نہ جانے کیا کیا بیچنے والے وہاں بیچ رہے، کھایا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، گھوما جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بتائیے وہاں آخرت کی یاد کیسے آئے گی؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبرستان جائیے، قبروں کی زیارت کیجئے، اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائیں کیجئے، لیکن 15 شعبان کی رات کو خاص کرنا یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات میں ختم کروں انشاءاللہ، وہ یہ ہے 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس پر کبھی میں نے گفتگو کی تھی، مختصراً میں 2 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب یہ فارسی لفظ ہے اور برات یہ عربی لفظ ہے، عربی اور فارسی کو ملایا گیا ہے اور بنایا گیا شب برات۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارا مل جانا، بری ہو جانا۔ جیسے کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ یہ مجرم تھا، جیل میں تھا، جیل سے یہ بری ہو گیا ہے، مقدمے سے بری ہو گیا، معاملات سے بری ہو گیا، چھٹکارا مل گیا ہے۔ شب برات کا معنی کیا ہوا کہ بری ہونے والی رات، بیزاری والی رات، نفرت والی رات، چھٹکارے والی رات۔ اب آپ سیدھا سادہ سوال کیجئے کہ بھائی اس رات میں کس سے بیزاری کیا جاتا ہے، نفرت کیا جاتا ہے، کس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اصل میں جانتے ہیں شیعہ رافضی یہ شب برات جب 15 شعبان کی رات آتی ہے انہوں نے شب برات کا نام دیا ہے۔ جاؤ، اللہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہیں بھی شب برات نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ یہ شیعوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ان کے ایک امام ہیں جن کا نام امام غائب حسن عسکری، وہ غائب ہیں۔ 15 شعبان کی رات جب آتی ہے نا، یہ شیعہ ان کے نام کی چٹیاں لے کر کے دریاؤں میں، تالاب میں، سمندروں میں، پانی میں چٹیاں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں شیعہ کہ اے امام صاحب دنیا میں جلدی آ جاؤ، ہمیں آپ کا انتظار ہے۔ سنی
मुसलमानों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है, तंग कर दिया है, लिहाजा जल्दी आ जाओ और हमारी मदद करो। और जानते हैं ये शिया राफिदी 15 शाबान की रात प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम पर तबर्रा करते हैं, सहाबे कराम को बुरा भला कहते हैं, सहाबे कराम को गालियां देते हैं। वो सहाबे कराम जिनके कदमों के धूल के बराबर पूरी उम्मत नहीं है, सुभान अल्लाह, उन सहाबे कराम को ये बुरा भला कहते हैं। ये है शब बारात का माना और ये मफहूम। इससे बचने की कोशिश कीजिए। मैंने शुरू में जितनी बातें मैंने बताई हैं, ये महीना ख़ास इसलिए आया है, आप रोज़े रखिए, रोज़े आपके छूट गए हैं वो मुकम्मल कर लीजिए। बकिया इस महीने में जितनी बातें हैं कुरान और हदीस से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ